چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کل میں نے آپ کو بہت اچھی بات بتایا تھا کہ حروف تہجی دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ نمبر 1 کو قمری کہتے ہیں اور نمبر 2 کو شمسی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو بہت اچھی بات بتا رہا ہوں جو دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، مرد ہے عورت ہیں، سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ ایک عربی ہوتا ہے، ایک فارسی ہوتا ہے، ایک ہندی ہوتا ہے، ایک سنسکرت ہوتا ہے، ایک انگلش ہوتا ہے۔ ہر سبجیکٹ میں اللہ کا نام الگ الگ طریقے سے لیا جاتا ہے، الگ الگ طریقے سے لیا جاتا ہے۔ جیسے عربی کے اندر، سبجیکٹ عربی کے اندر لفظ اللہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور یہ اللہ تعالی کا اصلی نام ہے۔ نام دو طرح کے ہوتے ہیں، تھوڑا دھیان میں رکھنا۔ نام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اصلی نام ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے صفاتی نام، دوسرا نام ہوتا ہے صفاتی نام۔ تو لفظ اللہ کا جو اصلی نام ہے وہ ہے اللہ، اور باقی جتنے بھی نام ہیں 99 کتابوں میں تو 99 نام آیا ہے، جیسے غفار، ستار، رحیم، کریم وغیرہ وغیرہ، یہ سارے نام صفاتی نام ہیں۔ اور لفظ اللہ یہ اللہ تعالی کا اصلی نام ہے۔ عربی میں اللہ کہتے ہیں اور فارسی میں خدا کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، فارسی میں اللہ کو خدا کہتے ہیں، اور انگلش میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ۔ انگلش میں بولتے ہیں گاڈ، اور ہندی میں بولتے ہیں بھگوان بھی بولتے ہیں، ایشور بھی بولتے ہیں، پربھو بھی بولتے ہیں، رام بھی بولتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم آپ کو سبجیکٹ عربی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ ویسے تو بتاتے ہیں کتاب کے اندر کہ عربی زبان بہت میٹھی زبان ہے، بہت ہی سرل زبان ہے اور بہت اچھی زبان ہے۔ مرنے کے بعد جب ہم دنیا سے قبر کے اندر جائیں گے، وہاں پر سب سے پہلے عربی ہی شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں عربی ہے۔ قبر میں پہنچنے کے بعد عربی ہے۔ من ربک وما دینک وما نبیک، یہ سوال ہوگا قبر کے اندر، تو یہ عربی میں ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں عربی کے اندر بہت سارے مخرج ہوتے ہیں۔ مخرج کون سے الفاظ کہاں سے نکلتا ہے، تو ہم آپ کو یہاں پر دو چیز بتا رہے ہیں کہ ہمارے دنیا کے سارے کائنات کے مالک، مختار، پیدا کرنے والے، ہر چیز کا نام ہوتا ہے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ ویسے کتابوں کے اندر تو 18,000 مخلوق بتاتے ہیں، کتابوں کے اندر کہ اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، تو 18,000 مخلوق کا نام بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کا نام ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ کا بھی نام ہے، اور عربی میں اللہ بولتے ہیں، اور اللہ کا ورد کرنے والا، اللہ کا مالا جپنے والا، اللہ کا نام لینے والا، وہ انسان بہت قیمتی انسان ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو بولنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں، جس کو گرامر بھی کہتے ہیں، قواعد بھی کہتے ہیں، طریقہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہاں دکھلا رہے ہیں لفظ اللہ، یہاں دیکھو لفظ اللہ، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے یہاں۔ اللہ سے پہلے زبر ہو تو اللہ کے لام کو، یہ ہے لام، یہ اللہ کا لام ہو گیا۔ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ پر دو طرح سے پڑھا ہوتا ہے، ایک باریک ایک پر، ایک باریک ایک پر۔ پیارے بچوں، یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، میں چیلنج سے یہ کہتا ہوں۔
یہ بات کسی نے نہیں بتایا ہے آپ کو۔ تو پیارے بچوں، اگر اللہ سے پہلے زبر ہو تو لام کو پڑ پڑھیں گے۔ پڑ کا کیسے مطلب ہوتا ہے؟ اللہ، یہ ہماری زبان جو ہے، ہم اپنی زبان کو موٹا کر کے بولیں گے، موٹا کر کے بولیں گے۔ ہم اپنی زبان کو کیسے کر کے بولیں گے؟ موٹا کر کے بولیں گے، اللہ، ایک دم منہ بھر کر کے اللہ، جب ہمارے الفاظ صحیح ہوں گے۔ اور اگر زبر ہو، اور اگر زبر ہو لفظ سے پہلے، تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، یعنی ہلکی آواز سے، جیسے للہ، للہ۔ اب زبان کو موٹا نہیں کریں گے، یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اگر زبر ہے تو ہم اپنی زبان کو اللہ کے نام سے اللہ موٹا کر کے بولیں گے، اور اگر زیر ہے، نیچے زیر ہے اور لام میں ملتا ہے، تو ہم اپنی زبان کو ہلکا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، جیسے للہ۔ یہاں آپ کو ہم مثال کے طور پر بتا دیے ہیں، جیسے ان اللہ، یہاں زبان موٹا کریں گے، ان اللہ، قال اللہ، یہاں ہم زبان موٹا کریں گے، قال اللہ۔ یہاں ہے حدود اللہ، یہاں ہم زبان کو موٹا کریں گے، حدود اللہ۔ اب یہاں دیکھو، یہاں ہم اپنی زبان کو باریک پڑھیں گے، جیسے بل اللہ، بل اللہ۔ اب ہماری زبان موٹا نہیں ہو رہا ہے، بل اللہ، دین اللہ، یہاں ہماری زبان موٹا نہیں ہو رہی ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھو، مخرج بہت بڑی چیز ہے۔ عربی کے اندر اگر ہم مخرج کے حساب سے نہیں پڑھیں گے تو ہماری عربی غلط ہو جائے گی۔ جب غلط ہو جائے گی، معنی بدل جائے گا۔ جب معنی بدل جائے گا تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی، ہمارا عربی پڑھنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم جب بھی عربی کسی کے پاس سیکھیں تو بہت اچھی طریقے سے سیکھیں، مخرج کے حساب سے سیکھیں، اور کون سے الفاظ کیسے کیسے بولے جاتے ہیں اس حساب سے ہم سیکھیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو عربی بہت اچھے ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے آ جائے گا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سب کو اچھے ڈھنگ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ سارے بچے اپنے پڑھائی میں کامیاب ہو، اور میں اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے الوداع کہتا ہوں۔ میں محمد نور الحسن تمنا، اے آر میموریل سینئر سیکنڈری اسکول، آپ سے مخاطب تھا۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر کل حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔